سوالات ہیں باذن اللہ تعالی. صرف کیا بولیں گے اردو میں، لمیٹڈ محدود سوال ہے. محدود تو موضوع میں ہو جائے گا نا. میں جب بھی سوالات لیتا ہوں میں ایک بات ضرور کرتا ہوں، سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے، جواب نہ دینا میرا حق ہے. سوال آپ بھلے پوچھیں، آپ کا حق ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، جواب دینا یا نہ دینا وہ میرا حق ہے، ٹھیک ہے. سوالات ہیں کسی کے ساتھی کے پاس مجلس میں تو پوچھ سکتے. ایک اور بات، میں سوالات پہ زیادہ ٹائم نہیں دیتا، تو اگر مجھے یعنی کہ جلدی سے سوال نہیں آتا میں بات کو ختم کرتا ہوں. اگر ہیں کوئی سوال انشاءاللہ موضوع کے مطابق. جزاک اللہ خیرا. شیخ، آپ نے تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کس لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے. ہمارے یہاں ایک عام جو طور پہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ لوگوں کا عقیدہ بھی ہے، اس پر بڑی نعتیں بھی وہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لولا کعلم خلقت الافلاق، یہ کائنات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ یہ جو قول موضوع ہے، موضوع ہے، بنائے ہوئے اقوال ہیں، یہ ویسا ہے جیسے کہ آپ یہ دیوبندی حضرات میں اور بریلوی حضرات میں آپ ایک بنائی ہوئی حدیث پائیں گے، اول ما خلق اللہ نوری ثم خلقہ من نوری، یعنی کہ جو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی وہ میرا نور تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، پھر باقی کائنات کو میرے نور سے بنایا گیا. اور یہ جو ان کے اقوال ہیں یہ صحیح احادیث کے مخالف ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے مخالف ہیں، اور یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح خبر قرآن کے مخالف ہو یا دوسری احادیث کے مخالف ہو. ہمیں قرآن کی آیات سے معلوم ہوا اور ہم نے 3-4 آیتوں کا ذکر بھی کیا، ہم اور بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ فرمان الہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اب ان کا یہ جو قول ہے یہ نیا قول نہیں ہے، ان کا یہ جو غلو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تمہاری بھی وہی حرکتیں ہوں گی جو پہلے والے لوگوں کی حرکتیں تھیں، تمہاری وہی حرکتیں ہوں گی. یعنی کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ تعجب سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، یہ تفرق کہاں سے آ گیا، یہ اختلافات کہاں سے آ گئے. ہمارا کہنا ہے کہ مسلمان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ اختلافات پیدا ہوں گے. کیوں؟ اس لیے پہلے والے لوگوں میں یہ اختلافات پیدا ہوئے تھے. یہ افتراق پیدا ہوگا کیوں؟ پہلے والے لوگوں میں تھا. جیسے کہ یہ اختلافات اور افتراق پہلے والے لوگوں میں تھی، ویسے ہی یہ جو اقوال تھے، یہ جو غلو تھا صالحین میں، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلتا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم اننی عبد فقولوا عبد اللہ ورسول. میرے حق میں غلو پر مت جانا، یہ مت کرنا کہ تم غلو کرو جیسے کہ تم سے پہلے جو امتی تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ غلو کیا. اننی عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی صفت سے نہیں ذکر کیا جاتا، نبی کی صفت سے ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن عبد کی صفت سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ نہیں تھے.
اللہ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہمیں فعلاً آج پوری امت میں نظر آ رہا ہے کہ وہی حرکتیں جو کہ ہم عیسائیوں کو دیکھیں گے، نصارہ کو دیکھیں گے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ایک رویہ ہے، وہی رویہ بہت سے ان لوگوں نے اپنا لیا جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو جہاں پہ جو نصارہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ بناتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں نے بھی یہ حرکت شروع کر دی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنی سالگرہ نہیں بنائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں بنائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ ہستی، حضرت ابو بکر صدیق کے جب اسراء والمعراج کا واقعہ ہوا، حضرت ابو بکر کے پاس وہ گئے کہ سن لیا کہ تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس سے یعنی آسمانوں پہ اللہ سے مل کے پھر وہاں ایک رات میں. ابو بکر نے کہا یہ بات تھی ان کی، کہاں یہ بات تھی ان کی. کہنے لگا تو میں مانتا ہوں کہ یہ بات تھی. میں تو اس سے اونچی بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آسمان سے نیچے وحی آتی ہے اللہ کی طرف، اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نے سالگرہ نہیں بنائی، آپ بنا رہے ہیں. حضرت عمر نے نہیں بنائی، حضرت عثمان نے نہیں بنائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بنائی، صحابہ اکرام نے نہیں بنائی، لیکن آپ بنا رہے ہیں. اسی غلو کچھ صحابہ، کچھ علماء ذکر کرتے ہیں، اسی غلو سے لوگوں کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چار دیواری کے پیچھے رکھا گیا تاکہ لوگ شرک نہ کریں، تاکہ لوگ اس غلو میں نہ چلے جائیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک آثار آتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ نماز پڑھی یا جہاں پہ رکے یا جہاں پہ وضو کیا، وہ جب انہیں ان جگہوں کو عبادت کی جگہ، خاص عبادت کی جگہ بنا دیا، حضرت عمر کو غصہ آتا. قافلے کے ساتھ حضرت عمر جا رہے ہیں، ایک جگہ رکتے ہیں جہاں پہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکتے تھے، اور لوگوں نے ایک مخصوص جگہ جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. جسے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، وہ نماز پڑھے. یہ سنت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی رک کے انہوں نے جو بھی عمل کیا آپ کو وہیں پہ رک کے وہ کرنا ہے. تو یہ جو غلو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو احادیث ہمارے کچھ بھائی جو ذکر کرتے ہیں کہ اس کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا، یا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے جو توبہ کی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کی کہ اے اللہ تو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم سے پوچھا کہ اے آدم تجھے کیسے پتا کہ محمد کون ہے؟ اور محمد نبی اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یا اللہ تو نے مجھے بنایا، میں نے تیرے عرش پہ دیکھا، تیرے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ جس کے نام کا ذکر تیرے نام کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے اسی کے وسیلے سے اپنی توبہ کرنی چاہیے. یہ ساری موضوعات ہیں، یہ ساری بنائی ہوئی احادیث ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ یہ مخالف ہیں، صحیح احادیثوں کی مخالف ہے. اللہ تعالیٰ